السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سیکھیں۔ ویڈیو کا پارٹ نمبر 83 کے اندر میں آپ کو اردو کی دوسری کتاب میں مکمل کرایا تھا۔ یہ میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 84 ہے اور پارٹ نمبر 84 کے اندر میں شروع کرنے جا رہا ہوں اردو کی تیسری کتاب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اردو کی تیسری کتاب یہ 3 ہے۔ یہاں پہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کا میں کتاب لیا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے داد پبلیکیشنز، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اس کو الٹاتا ہوں، الٹانے کے ساتھ ساتھ میں زوم کر دیتا ہوں، جو کہ اردو قاعدہ اردو کی پہلی دوسری میں پڑھایا ان سب کے اندر ورڈ جو تھا، حروف جو تھا بڑا بڑا آپ کو دکھ رہا تھا، لیکن اب ان کے بعد جو اسٹارٹ ہونے والا ہے سب کے اندر حروف آپ کو چھوٹا چھوٹا دکھے گا۔ میں زوم کر دیا ہوں تاکہ آپ کو بڑا دکھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اردو کی تیسری کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فوکس کر دیتا ہوں تھوڑا، ہاں اب ہوا فوکس۔ الحمدللہ علی ما انعم والصلاة علی رسولہ الکریم۔ کیا لکھا ہوا؟ الحمدللہ علی ما انعم والصلاة علی رسولہ الکریم۔ یہ شروع ہے۔ یہاں پہ حمد کے معنی خدا کی تعریف۔ اب اوپر کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ خدا کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ خدائے تعالیٰ ایسا ضائع اور حکیم ہے، ضانع حکیم ہے کہ اس کی حکمتوں کو نہ کوئی حکمتوں کو یہاں پڑھنا ہے، اس کی حکمتوں کو نہ کوئی زبان بیان کر سکے، نہ کوئی قلم لکھ سکے، اور نہ کوئی عقل پورے طور پر سمجھ سکے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، خواہ ہمیں نظر آتی ہیں خواہ نہیں، پہلے ان میں سے ایک بھی نہ تھی، نہ کوئی آدمی تھا، نہ جانور، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ دنیا تھی، نہ دنیا کی چیزیں، صرف وہی ایک پاک خدا تھا۔ اسی نے اپنی کامل حکمت سے، کیا بولنا ہے؟ اپنی کامل حکمت سے نہیں، کامل حکمت سے، یہاں پہ لام کے نیچے زیر آ جائے گا، کامل حکمت سے آسمانوں زمین، یہاں کیا پڑھنا ہے؟ آسمان و زمین نہیں پڑھنا ہے، آسمانوں زمین کو پیدا کیا، آسمان پر چاند، سورج اور ستارے بنائے، زمین پر پہاڑ کھڑے کیے، دریا بہائے، درخت اگائے، سبز گھاس کے فرش بچھائے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، مطلب بتانا چاہ رہا چھوٹے جانور سے لے کے بڑے جانور تک، یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ چونٹی کا ذکر کیا، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، پشو سے لے کر، پشو کیا بولنا ہے؟ پشو، یہاں پہ دیکھیں آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا، چلیں یہاں سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ سبز گھاس کے فرش بچھائے، اور ان سے فائدے اٹھانے کو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، پشو سے لے کر شتر مرغ تک، ہزاروں قسم کے جانور پیدا کیے، جن میں سب سے افضل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کے اوپر انسان اور جانور سب طرح کے مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ان سب میں سے اہم اور افضل بنایا انسان کو بنایا، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلا انسان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جب انہیں زمین پر مل کر بند رہنے کا حکم دیا تو یہ بھی سمجھا دیا کہ تم دونوں اپنی اولاد سمیت دنیا میں رہو سہو، مگر میری بندگی میں کبھی غفلت نہ کرو، کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو اپنا مالک نہ سمجھو، جو حکم دوں، کیا بولنا ہے؟ جو حکم دوں، نون گننا، دوں اسے مانو، جس کام سے منع کروں اسے نہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت بڑھ گئی تو زمین کے مختلف حصوں میں، مطلب الگ الگ جگہوں پہ مختلف حصوں میں جا بسی۔ یہ لوگ جو زمین پر جا بجا پھیل گئے تھے
ان میں سے یا ان میں سے، ادھر ہم الٹاتے ہیں، سبق کو ہم تھوڑا تھوڑا ہی دیں گے۔ بہترے تو ایسے تھے جو اپنے پیدا کرنے والے کے احسانوں کو جانتے تھے، اس نے جو احکام حضرت آدم علیہ السلام کو دیے تھے انہیں مانتے تھے، مگر کچھ ایسے بھی نکلے جنہوں نے اپنے حقیقی مالک، مطلب حقیقی مالک جو اہم پیدا کرنے والا مالک تھا، حقیقی مالک کو بھلا دیا، اس کی پرستش سے منہ موڑا۔ پرستش کے معنی پوجنا، ان کو عبادت کرنا، پوجنا، اس کی پرستش سے منہ موڑا، اس کے حکموں کو نہ مانا، اور اپنی ہوا و ہوس کو پورا کرنے کی دھن میں لگے رہے، اپنی ہوا و ہوس کو پورا کرنے کی دھن میں لگے رہے۔ یہاں تک میں رکھوں گا آپ کا سبق۔ دیکھیں یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر اتارا تو حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کو، جب ان دونوں سے بہت سارے اولاد پیدا ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے حصوں کے اندر بہت ساری زمین کے اندر پھیل گیا۔ پھیل جانے کے بعد اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اللہ کے احکام کو مانے اور ان کے راستے پہ چلے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، ان کے احکام کو نہیں مانا، اور جو کہ بت وغیرہ، جو مورتی وغیرہ جو ہوتا ہے ان کو پوجنا اسٹارٹ کر دیا۔ جس طریقے سے ایک گھر کے اندر باپ ہوتا ہے، ان کو 2-4 اولاد ہوتا ہے، تو اس میں سے سب لوگ ہی صحیح راستے پہ نہیں چلتا ہے، کچھ اولاد جو ہوتا ہے صحیح راستے پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ غلط راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ وہی حال اس زمانے میں ہوا تھا، وہی بتانا چاہ رہا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور دبا دیں۔ میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا دوسرا ویڈیو۔